الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، میرے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، علامہ رب نواز حنفی صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آج آپ جامعہ مسجد صدیق اکبر میں میرا درس ہوتا ہے، تو آج آپ آ جائیں۔ مولانا صاحب کے حکم پر مجھے آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں ان سے یہ تو نہیں پوچھ سکا کہ آپ کا درس کس حوالے سے ہوتا ہے۔ یہاں ساتھیوں سے معلومات کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مختلف عنوانات پر وہ یہاں گفتگو فرماتے ہیں۔ چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ رجب کی مناسبت سے فاتح عرب و عجم امیر المؤمنین جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی پر کچھ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں۔ یہ اس لیے بھی کہ یوں تو اس وقت ایک توہین کا بازار گرم ہے، اور کچھ طبقات جو ہیں وہ ابو بکر صدیق تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ جس شخصیت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ایک بات بڑی عجیب ہے جس کا بارہا میں اظہار بھی کرتا رہتا ہوں، اور آج بھی میں ان صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ سوال ہے میرا، وہ سوال یہ ہے کہ تمہارے مذہب میں ایک عبادت ہے جسے تم تبرہ کہتے ہو، اور تمہارے بڑے موقع بموقع جہاں انہیں موقع ملے، مخالفت کا خطرہ کم ہو، سامنے والے لوگ کمزور ہوں، انہیں پتہ ہو کوئی پوچھے گا نہیں تو ذرا کھل کے تبرہ کر لیتے ہیں، اور جب پتہ ہو کہ صدیق اکبر مسجد قریب ہے اور
صحابہ کے چاہنے والے قرب و جوار میں رہتے ہیں، پھر ذرا چھپ چھپ کے، اور بعض جگہ ہو تو پھر تعریف پہ آ جاتے ہیں، لیکن عبادت ان کی یہ ہے کہ وہ تبرہ کرتے ہیں، اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی ان سے سوال کیا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو تمہاری عبادت تبرہ ہے اور یہ گالی دینا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کیوں ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی زد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے بڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے آگے جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تم طنز اور تنقید اور توہین، یہاں تک کہ بسا اوقات تکفیر تک تم جاتے ہو، یہ تم جو کرتے ہو یہ انہی کے لیے کیوں ہیں؟ ان میں تو جس کی بھی آپ ذات اور صفات کو اٹھاؤ گے وہ کمال کو ہے، ان میں سے جس کی ذات و صفات کو اٹھاؤ گے وہ کمال ہے، سب کا تعلق رسول اللہ سے نکلے گا۔ انہیں جتنا پڑھو گے ان سب کا تعلق قرآن سے نکلے گا، اسلام سے نکلے گا۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ اسلام سے جدا نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی پہچان ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اسلام کی پہچان ہے، ان پر تبرہ تم کیوں کرتے ہو، ان پر تنقید کیوں کرتے ہو، انہیں گالی کیوں دیتے ہو؟ جبکہ اس کے مقابلے میں ابو جہل نے ہمیشہ اسلام کی مخالفت کی ہے، اور اسی مخالفت میں وہ مارا گیا۔ تو شیعہ جوانوں ذرا اپنے بڑوں سے پوچھو، تمہارے بڑے ابو جہل پر تبرہ کیوں نہیں کرتے؟ عتبہ پر تبرہ کیوں نہیں کرتے؟ شیبہ پر تبرہ کیوں نہیں کرتے؟ تم حضرت ابو سفیان کو برا کہتے ہو جو اسلام لے آئے، جو مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، جن کے اسلام لاتے ہی پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے اور وہ صحابی رسول بن گئے، انہیں تو برا بھلا کہتے ہو۔ جو ایمان لایا ہی نہیں اور مر گیا، اس پر کیوں نہیں تبرہ کرتے؟ یا اسے برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ یہ ان سے سوال ہے، اور آپ کے لیے بھی لمحہ فکری ہے، آپ بھی کبھی سوچیں۔ یہ ذہن میں بات تو آنی چاہیے نا کہ بھائی اگر یہ عبادت ہے اسلام دشمنوں پر، تو جو دشمن ان پر تو تم نہیں کرتے، اور جنہوں نے ہمیشہ ہر لمحے اسلام کا ساتھ دیا اور اسلام کی عمارت بنے، ستون بنے، بنیاد بنے، پہچان بنے، اسلام کا عروج بنے، اسلام کی حکمت بنے، تدبر بنے، کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی غنی بنا، کوئی شجاعت کے میدان میں آیا، کسی کے پاس صداقت کا علم ہے، کسی کے پاس عدالت کا ہے، کسی کے پاس سخاوت کا ہے، اور کسی کے پاس شجاعت کا ہے، اور کسی کے پاس امارت کا ہے، اور کسی کے پاس تدبر کا ہے، اور کسی کے پاس حکمت کا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو عظمتیں ان کے پاس ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہیں برا کیوں کہتے ہو؟ یہ تو بتاؤ۔ اب دو چیزیں آ گئی ہیں، اگر آپ کی توجہ میری طرف رہے تو۔ ایک ہے کہ جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اسلام ان شخصیات میں نظر آتا ہے، ان شخصیات میں نظر آتا ہے۔ وہ ابو بکر ہیں، وہ عمر ہیں، وہ عثمان ہیں، وہ علی ہیں۔ جیسے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لائے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کما آمن الناس سے مراد ابو بکر ہے، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ یہ جو معیار ہیں، یہ جو مثال ہیں، یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں، یہ عثمان ہیں، یہ علی ہیں۔ جب بھی دین کی بات کرتے ہیں اور دین کی بات میں بنیادی طور پہ جن کے نام آتے ہیں وہ تو یہی ہے۔ اچھا تم ایک طرف کہتے ہو مسلمان ہیں، ایک طرف کہتے ہو مومن ہیں، اور اگر کوئی آدمی تمہیں کہے کہ تم مومن نہیں ہو تم ناراض ہوتے ہو، تمہیں اگر کوئی کہے بھائی تم مسلمان نہیں ہو کافر ہو تم ناراض ہوتے ہو، اور ساتھ ان کے اور دوست بھی ناراض ہوتے ہیں، دیکھیں نا جی آپ نے ان کو کافر کہہ دیا۔ یہ ناراض ہوتے ہو آپ اس لیے کہ جی ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ بھئی تمہیں کافر کہو تم ناراض ہوتے ہو، تم ابو بکر کو کافر کہے تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ تم فاروق اعظم کو مسلمان نہ جانو، تم عثمان غنی کو مسلمان نہ جانو، اور نعوذ باللہ ان کو تنقید کا نشانہ بناؤ اور انہیں برا بنا کہو۔ تم ابو جہل کو برا نہیں کہتے، عتبہ کو برا نہیں کہتے، تم شیبہ کو برا نہیں کہتے، تم وہ ابو لہب کو برا نہیں کہتے،
تم تبرہ ان پر کیوں نہیں کرتے، ان پر کیوں کرتے ہو؟ وہ تو پتہ نہیں جواب دیں گے یا نہیں دیں گے، اس لیے کہ جواب بندہ وہاں دیتا ہے جب بندے کا کوئی تعلق دین اسلام سے ہوتا ہے۔ وہ تو ہے ہی ضد والی بات، وہ ضد پر ہیں، اس لیے جواب نہیں دیں گے نہ ان کے پاس ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ان پر تنقید یہ کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ در حقیقت یہی اسلام کی پہچان ہے اور وہ صحابہ ہیں، لہٰذا ان پر تنقید کر کے یہ اسلام کی عمارت کمزور کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی بنیادیں ہلانا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی پاکستان ہی نہیں مانتا، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، قانون کو نہیں مانتا، ضابطوں کو نہیں مانتا، اور پاکستان بنانے والوں کو گالیاں دیتا ہے، اور جب ہم اسے کہتے ہیں تو پاکستانی نہیں ہے، اس پر خفا بھی ہوتا ہے، اس پر ناراض بھی ہوتا ہے۔ بھئی ناراض کیوں ہوتا ہے جب مانتا نہیں ہے؟ تو پاکستان تو نام اس خطے کا ہے تو اس خطوں کو نہیں مانتا، اس کے بانیان ہیں جس کے بنانے ان کو نہیں مانتا، تو کس چیز کو مانتا ہے پھر؟ کیسا پاکستانی ہے؟ ایسے یہ اسلام کی کوئی بات نہیں مانتے، اول مومنوں کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اصلی کلمہ نماز کو نہیں مانتے۔ جب کہا جائے بھئی تم مسلمان نہیں ہو، پھر ناراض بھی ہوتے ہیں، تو ناراض ہوتے ہیں تو مان لو ان کو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جناب من تبرہ انہی لوگوں پہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے آپ کی نمازوں میں جو دیکھا اور آپ کی کتابوں میں جو پڑھا وہ تو انہی کا نام ہے کہ ان پر تبرہ کرو، اور کئی مرتبہ تبرہ کرتے تم پکڑے گئے، کئی مرتبہ تم نے لام تان کی۔ اور ابھی یہ جو 10 محرم کا جلوس تھا، اس جلوس میں جو ایم اے جناح روڈ پہ تم کھڑے تھے اور تمہارا تقی جعفر جو ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا اور اس دعا میں بد دعا کر رہا تھا اور لعنت کے الفاظ حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان کے لیے کیے۔ اور حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ بھئی امیر معاویہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام میں داخل ہوئے تو رسول اللہ نے امیر معاویہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ دیکھا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے پھر میری بات سمجھو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے امیر معاویہ کے اندر اور باہر کو جانچا یا نہیں جانچا؟ پہچان لیا؟ بھئی جانچ لیا۔ نگاہ نبوت نے اسے دیکھا تو نگاہ نبوت سے یہ اوجھل تھے یا سامنے تھے؟ قبول کر لیا۔ پھر اگر کوئی خطرہ تھا تو دور رکھتے، پھر قریب رکھ لیا اور قریب رکھ کر اپنا خادم بنا لیا۔ اور مسلمانوں، حضور علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سیکٹری رکھ لیا، خادم رکھ لیا، پاس رکھ لیا۔ خط لکھتے یہ، خط پڑھتے یہ، تو بتاؤ حضور کو اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ ہے اعتماد؟ تم جو آج برا کہتے ہو، نگاہ تمہاری پیشامتی ہے یا نگاہ رسول اللہ کی پیشامتی تھی بھائی؟ تو جب تم اصحاب رسول کی توہین کرتے ہو، یہ در حقیقت توہین آپ نگاہ نبوت کی کرتے ہو، کہ نبوت کی نگاہ نے انہیں پہچانا اور پھر حضرت امیر معاویہ کو اپنے پاس رکھا۔ آپ کاتب وحی ہیں، آپ کاتب رسول ہیں۔ ایک طرف حضرت امیر معاویہ نے قرآن لکھا ہے، قرآن یہ کوئی عام چیز تو نہیں ہے نا، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، اور اس کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر خود نہیں دیا، ان سے لکھوایا۔ جن سے لکھوایا ان میں ایک امیر معاویہ ہے۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ کی بہن حضور کے گھر میں، اس کا نام ام حبیبہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں ایک عورت ہے، اس کا نام ام سلمہ ہے، یہ حضور کی اہلیہ ہے، اور اس کی دوسری بہن حضرت معاویہ کے گھر میں بھائی رشتہ داری بھی ہے اور محبت بھی ہے اور تعلق بھی ہے اور اسلام بھی قبول کیا ہے اور رسول اللہ نے پاس بھی رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس رکھا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات بتاتے تھے،
تم نے جو ان پر رنگ چڑھا کر نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ کی توہین کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور نعوذ باللہ تم لعنت بھیجتے ہو جس پر، اسے تو رسول اللہ نے پاس رکھا ہوا ہے۔ اور ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو امیر معاویہ سے کہا تم بھی آ جاؤ۔ کیا بات ہے یار، تم بھی آ جاؤ۔ امیر معاویہ سے کہا تم بھی آ جاؤ، اور حضرت امیر معاویہ حضور کے کہنے پہ آ گئے، معاویہ ادھر آ جاؤ۔ کتنا خوبصورت سا لفظ ہے، اور کتنا بہترین نام ہے جو حضور کے لبوں سے نکل رہا ہے، معاویہ ادھر آ جاؤ۔ معاویہ آ گئے، بلایا جو آئیں گے کیسے نہیں، اور فرمایا میں سواری پہ سوار ہوں، میرے پیچھے تم بھی سوار ہو جاؤ۔ کیا بات ہے ان لوگوں کی یار، ان ہستیوں کی کیا بات ہے۔ ایک منٹ ان ہستیوں کی کیا بات ہے، درس چل رہا ہے۔ ان ہستیوں کی کیا بات ہے جنہیں کبھی رسول اللہ بلاتے ہیں اور کبھی رسول اللہ کے وہ پاس آتے ہیں۔ یہ ساتھ رہتے ہیں بھائی، ساتھ۔ کبھی دل دماغ کو حاضر کر کے سوچو، غور کرو، کتنے مقدس لوگ ہیں جو حضور کے پاس رہتے ہیں۔ او بھائی روزے کے پاس نہیں، گنبد خضرا کے پاس نہیں، رسول اللہ کے شہر میں نہیں، رسول اللہ کے پاس۔ اور فرمایا میرے پاس آ جاؤ آگے، فرمایا پیچھے بیٹھ جاؤ۔ کیا ہی بات ہے جب پیر مرید سے کہے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، کیا ہی بات ہے جب لیڈر ورکر سے کہے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، کیا ہی بات ہے جب چاہنے والا چاہنے والے سے کہے میرے پاس آ جاؤ، کیا ہی بات ہوتی ہے۔ دل و دماغ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، محبت کا عروج کیا ہوتا ہے، دل کی انتہا کیا ہوتی ہے، دھڑکنوں کی رفتار کیا ہوتی ہے، خون کا چلنا کیا ہوتا ہے، اور محبت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ کیا عالم ہوگا امیر معاویہ کا، چل پڑے۔ اور آگے حضور بیٹھے، پیچھے امیر معاویہ بیٹھ گئے۔ ظالموں، بے ایمانوں، یار کس کو برا کہہ رہے ہو؟ یہ رسول اللہ کے ساتھ سواری میں بیٹھا ہے۔ سیدھا بتاؤ نا، تمہیں تکلیف اس سے نہیں ہے، تمہیں تکلیف اس سے ہے کہ اس نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ سیدھا سیدھا بتاؤ نا کہ تمہیں تکلیف اسلام کے پھیلانے سے ہے، معاویہ سے اور تکلیف کیا ہے؟ اپنے ساتھ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد چل پڑے۔ تو آج کل کی مثال اس کی ایسی ہے جیسے موٹر سائیکل پہ 2 آدمی بیٹھ جائیں، جب پیچھے آپ بیٹھ جاؤ گے تو پیچھے والا آگے والے سے لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ یوں تو لگتا ہی لگتا ہے، لیکن جب پیار اور پیر بیٹھا ہو پھر تو اور بھی لگتا ہے نا۔ کتنے احترام سے اور کتنی محبت سے اپنا دل اور سینہ اس کی پیٹھ سے رگڑتا ہے۔ میرے معاویہ نے بھی کچھ یوں محبت میں کیا ہوگا اور قریب ہو گئے ہوں گے، تو حضور نے پوچھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے لگ رہا ہے؟ ہائے 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 یارو، خدا کی قسم کیا ہی بات ہے یار، ان لوگوں کیا بات ہے۔ ساری کائنات کو ملا کر ان کے قدموں کی خاک پہ قربان کریں، اللہ کی قسم وہ خاک اس کائنات سے بہتر ہے جو ان لوگوں کے پاؤں سے لگی ہے۔ تم ان کی عظمتوں کی بات کرتے ہو یار، شان کی بات کرتے ہو اور منقبتوں کی بات کرتے ہو تو بہت دور کی بات ہے۔ میں تو ان کی خاک پہ کھڑا ہوں، میں تو ان کی خاک کے برابر بھی کسی کو نہیں سمجھتا۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے لگ رہا ہے، یہ سوال حضور کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرکار مدینہ، شافی ساقی کوثر، شافع محشر، جان جاں، محبوب خدا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، راحت العاشقین، امام الاولین، امام المرسلین، امام المتقین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں معاویہ بتا تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے لگ رہا ہے؟ آئے سبحان اللہ، میں اسی جملے میں غوطہ زن ہو جاؤں، اللہ کی قسم ساری عمر گزار دوں، اس کا مزہ ہی اتنا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا مزہ۔ کیا بات ہے یار، کون سا حصہ میرے حصے سے لگ رہا ہے؟ معاویہ بول پڑے، آئے ہائے ہائے ہائے، معاویہ بول پڑے، معاویہ بول پڑے، حضور کے کان کے قریب ہے نا، ادھر پیچھے بیٹھے ہیں نا، کان کے قریب ہیں، بول پڑے۔ کیا بات ہے، حضور کی یہاں پر ختم نبوت کی مہر ہے، ختم نبوت کی مہر ہے، ختم نبوت کا جسم ہے۔ کائنات میں اس سے خوبصورت جسم دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، پوری کائنات میں اس سے محترم جسم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔
اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا درجہ رکھنے والا حضرت رسول اللہ آگے بیٹھے ہیں، اور سب سے بڑی کائنات کی مقدس ترین ہستی کے پیچھے معاویہ بیٹھے ہیں۔ میں کہتا ہوتا ہوں، میں نے آج جمعے میں بھی کہا، ایک آدمی جہاز میں سفر کر رہا ہو اور وزیر اعظم اگلی سیٹ پہ ہو، نیچے اتر کے دوئے میں اس جہاز میں آیا ہوں جس پہ وزیر اعظم آیا، اس نے تجھے دیکھا، کہتے نہیں، تو نے اس کو دیکھا، کہتے نہیں، تو کہاں بیٹھا تھا، میں پیچھے، وہ کہاں بیٹھا، دیکھا بھی نہیں پھر بھی فخر ہے۔ وہ جو ساتھ ہی بیٹھ گیا، ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ظالموں، اس کا حیا نہ کرتے، اس پیٹھ کا حیا تو کر لیتے۔ فرمایا رسول اللہ میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کی پیٹھ سے لگ رہا ہے۔ کس سے لگ رہا ہے؟ پیٹھ سے لگ رہا ہے۔ فرمایا ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ معاویہ کے سینے اور پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دے۔ میں کہتا ہوں کوئی بات حضرت امیر معاویہ کی ہمارے پاس نہ ہوتی عظمتوں کی، کیا یہ کم ہے؟ ارے تیرا ذکر کسی بادشاہ کی کتاب میں اگر 2 لفظوں میں ایک مرتبہ بھی آ جائے نا، ساری نسلوں کو بتاتا ہے میرا ذکر اس کتاب میں ہے، تیرا ذکر اس کتاب میں ہے، اور معاویہ کا ذکر نبی کے باب میں ہے، حضور کے لبوں میں ہے۔ اس سینے کو علم اور حلم سے بھر دے، یہ دعا کسی اور کی نہیں ہے، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وقت میں آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہتا، مجھے بھی کہیں اور بھی جانا ہے، اس لیے صرف محبت کی 2 باتیں کریں گے، بڑے عرصے بعد ہم بھی آپس میں ملیں تو اگلی بات کروں گا کہ انہی پہ تبرہ کیوں ہے بھائی؟ وہ فرعون پہ، وہ نمرود پہ، وہ شداد پہ کیوں نہیں ہے؟ وہ دنیا کے بڑے بڑے کافروں پہ تم تبرہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد کتنے لوگ ہیں ہلاکو چنگیز جن نے اسلام کو نقصان پہنچایا، قتل عام کیے، تم ان پر تبرہ کیوں نہیں کرتے؟ ان پر ہی کیوں کرتے ہو؟ یہ تو یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اور پھر اگلی بات، ایک بات سامنے لائیں گے اور یہ لائیں گے کہ حضرت علی نے، حضرت معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی ہے۔ کیا کی ہے؟ کیا کی ہے؟ کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا اچھا یہی وجہ ہے؟ کہنے لگے یہی وجہ ہے۔ میں نے کہا جنگ ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ کہتا قتل ہوا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا شور شرابہ ہوا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا لوگ شہید ہوئے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے جنگ آگے بڑھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر صلح ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ مزے کی بات میں پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ یہ صلح کی کس نے؟ بھائی حضرت معاویہ سے جنگ کے بعد صلح کس نے کی ہے؟ حضرت معاویہ سے حضرت علی کی جو جنگ ہوئی، اس جنگ کے بعد صلح کی کس نے؟ کہتے ہیں ان کے بیٹے حضرت حسن نے کی ہے۔ کس نے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ میں نے کہا یہ حضرت حسن کون ہے؟ کہتے ہیں یہ علی کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ صلح کرنے والے کس کے بیٹے ہیں؟ لڑائی کس سے تھی؟ حضرت علی سے۔ صلح کس نے کی؟ حسن کون ہے؟ علی کے بیٹے۔ کس کے بیٹے؟ اور حضرت علی کا اپنا خطبہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ میرا اور معاویہ کا خدا ہے کہ قرآن ہے کہ نبی ہے کہ دین ہے کہ مذہب ہے کہ عقیدہ ہے کہ، پتہ چلا اس کی تو لڑائی ہے ہی نہیں، سیاسی ایک نقطے پہ لڑائی ہے، اور وہ اتنی سی ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں میری بیعت کرو، یہ کہتے ہیں پہلے قصاص عثمان لو پھر بیعت کروں گا۔ بیعت کا انکار نہیں ہے، اور یہ بات ذہنوں میں رکھو، اگر آپ میں سے کوئی آدمی بھی حضرت معاویہ کا مقابلہ حضرت علی سے کرتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھو، علی سے معاویہ کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ بھائی حضرت علی عشرہ مبشرہ میں، حضرت علی مہاجرین میں، حضرت علی اہل بدر میں، حضرت علی اہل بیت میں، حضرت علی حضور کے گھر سے، حضرت معاویہ کا مقابلہ علی سے نہیں ہو سکتا۔ علی بہت بلند ہے، علی بہت بلند ہے، یہ مقابلہ نہیں ہے۔ ایک سیاسی اختلاف ہو گیا، اور وہ یہ
کہ پہلے اور بعد کی بات ہے، انکار کی بات نہیں ہے۔ حضرت معاویہ نے نہیں کہا کہ میں علی کی خلافت کو نہیں مانتا، یہ نہیں کہا کہ آپ پہلے ان جو عثمان غنی کا خون کرنے والے انہیں گرفتار کرو۔ حضرت علی بھی یہ نہیں کہتے کہ میں گرفتار نہیں کرتا، وہ بھی کہہ رہے ہیں ضرور کروں گا، ہے جرم کیا ہم نے، حکومت مستحکم ہو جائے گی کر لوں گا، یہ کہتے ہیں پہلے کر لو، اتنی سی بات ہوگی۔ دشمنوں نے درمیان میں جو ہے وہ سازشیں کی، اور وہ سازشی ٹولہ اور وہ باغی ٹولہ جو درمیان میں کچھ ادھر تھا اور کچھ ادھر تھا، اور اس نے بغاوت کر کے یہ لڑائیاں لڑوائی۔ اس حضرت علی نے لڑائیوں کے بعد کہا کہ حضرت معاویہ کا اور خدا اور میرا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، ایسے کہا یا نہیں کہا؟ اب ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان کا اور کلمہ ہمارا ایک ہے؟ ان کی اذان ہماری اذان ایک ہے؟ ان کا قرآن ہمارا قرآن ایک ہے؟ ان کا تو ایک تھا، اور جو ان کا ایک تھا وہی ہمارا ہے، وہی ہمارا ہے، وہی اذان ہماری ہے، وہی کلمہ ہمارا ہے جو حضرت علی نے پڑھا ہے۔ تو صلح کس نے کی؟ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ حضرت علی کے پہلے بیٹے، بڑے بیٹے فاطمہ کا لخت جگر ہے، یہی ہیں جنہیں پہلے رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا، یہی ہیں جن کا نام حضور نے حسن رکھا، یہی ہیں جن کو گٹھی حضور نے دی، یہی ہیں جن کو ابو بکر نے کہا کیا خوبصورت سوار ہے، یہی ہیں، یہی ہیں، یہی حسن ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا وہ ہے جو 2 مسلمان گروہ میں صلح کرائے گا۔ صلح کس نے کی؟ حضرت کس سے کی؟ حضرت معاویہ سے، اور بلایا اور کوفہ بلایا۔ کہاں بلایا؟ کوفہ بلایا، اور کوفہ کی مرکزی مسجد میں یعنی جامعہ مسجد میں جو حضرت علی کے زمانے میں دارالخلافہ تھا وہاں بلایا، اور منبر پر بٹھایا، اور خود نیچے بیٹھے۔ حضرت معاویہ کو کہاں بٹھایا؟ منبر پر بٹھایا، اور اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور حضرت معاویہ سے کہا ہاتھ بڑھاؤ۔ حضرت معاویہ نے ہاتھ بڑھایا، حضرت حسن نے بھی بیعت کر لی اور حسین نے بھی بیعت کر لی۔ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ تو ہے کون؟ میں نہیں مانتا، تو ہے کون؟ کوئی تعارف ہے تیرا؟ کوئی پہچان؟ کون ہے؟ خاندان سے ہے، اس تعلق سے ہے تیرا؟ کوئی رشتہ ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا جن کا رشتہ ہے صلح انہوں نے کی ہے۔ بھئی بیٹا صلح کر لے، کسی پڑوس اڑوس میں کسی کو حق کہہ کے کہ میں نہیں مانتا، تو ہے کون؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح جس نے کی ہے وہ کرنے والے حضرت حسن ہے۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں اور ان سے بھی پوچھتا ہوں، اپنے بڑوں سے پوچھو، حضرت حسین کا چہلم کرتے ہو، حضرت حسن کا کیوں نہیں کرتے؟ کیا حضرت حسن دنیا سے رخصت نہیں ہوئے؟ کیا حضرت حسن دنیا سے رخصت نہیں ہوئے؟ کیا ان کا جنازہ نہیں ہوا؟ کیا ان کی تدفین نہیں ہوئی؟ کیا ان کا دن نہیں ہے؟ کیا ان کا مہینہ نہیں ہے؟ ان پر تم بات کیوں نہیں کرتے؟ لیکن میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، یہ وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ لڑائی پہ خوش ہوتا ہے، صلح پہ۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے حضرت حسن کی صلح کے بعد نعوذ باللہ حضرت حسن کو یا مذل المومنین کہا کہ مومنوں کو گمراہ کرنے والے، اس لیے حضرت حسن کا نام پر نہ کوئی جلوس ہے، نہ کوئی جلسہ ہے، نہ ولادت ہے، نہ شہادت ہے، نہ وفات ہے، نہ چہلم ہے، نہ تیجا ہے، نہ چالشواں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر کیوں نہیں ہے؟ بڑے صاحبزادے تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے امت کو جوڑا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اتحاد پیدا کیا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اتحاد کو برقرار رکھا اور 2 طائفوں کو جوڑ کر ایک قوت بنا دی۔ لوگ آج کہتے ہیں حضرت معاویہ 64,65,000 مربع میل پر چھا گئے، لوگ کہتے ہیں انہوں نے بحری بیڑے بنا لیے، لوگ کہتے ہیں انہوں نے دریاؤں اور سمندروں کے سینے کو چیر ڈالا، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے مخالفین کی نیندیں حرام کر دی۔
دنیا مانتی ہے، معاویہ نے دنیا کفر پر ایسا وار کیا کہ ہر خطے پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ میں کہتا ہوں تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن پیچھے پلٹ کر دیکھو، معاویہ کی کامیابیوں میں ایک طرف رسول اللہ کی دعا ہے اور دوسری طرف نواسہ رسول کی بیعت ہے۔ حضرت معاویہ کا بلندیوں کے پہنچنے کے پیچھے ہے ہی اہل بیت کا اثر ہے، حضور کے گھرانے کا اثر ہے، حضور کی محبت کا اثر ہے، حضور کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہ کرتے تو اختلاف آپس میں رہتا، ان نے بیعت کر کے امارت سپرد کر دی حضرت معاویہ کے، حضرت حسن نے بھی سپرد کر دی حضرت معاویہ کے۔ اور شیعہ جوانوں، تم سے بار بار میں مخاطب ہوتا ہوں، اپنے بڑوں سے پوچھو کہ تمہارے مذہب میں کیا امام خطا کر سکتا ہے؟ پوچھو اپنے بڑوں سے، کیا امام سے غلطی ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ امام سے غلطی کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ معاویہ کو چنا۔ جب غلطی نہیں ہوئی تو معاویہ غلط ہے؟ یہ نظر خدا میں بھی پسندیدہ ہے، یہ نظر مصطفیٰ میں بھی پسندیدہ ہے، اور جناب یہ نظر علی میں بھی پسندیدہ ہے، اور نظر حسن و حسین میں بھی پسندیدہ ہے۔ اس بیعت کے بعد جتنا وقت گزرا وہ پورا وقت ان دونوں شہزادوں نے اسی حکومت میں گزارا یا نہیں گزارا؟ ساتھ چلے یا نہیں چلے؟ ان کے ہاں سے آنے والے وظائف وصول کیے یا نہیں کیے؟ اس لیے شرارت کے دروازے بند ہونے چاہیے، عبادت ہونی چاہیے۔ عبادت میں گالی، عبادت میں جو ہے وہ غلطی، یہ عبادت میں نہیں ہوتی، عبادت ہوتی ہے۔ لہٰذا ان پر تبرہ کرنا جرم ہے، گناہ ہے۔ معاویہ کے چرچے، حضرت حسن کے چرچے، اس بیعت کو عام کرو، اس کی بات بتاؤ لوگوں کو، ان کی صلح بتاؤ، ان کا پیار بتاؤ، تعلق داریاں بتاؤ۔ کبھی وقت ملے گا ان کی رشتہ داریاں کھولیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے، اتنی قریبی ان کی رشتہ داریاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اسے کیا بنایا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا یوم وفات ہے۔ اس 22 رجب کو ہمارے ہاں انہیں عقیدت و احترام سے ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرنے کے لیے لسبیلا سے ایک جلوس نکالا جاتا ہے۔ آج سے اس کی تیاری شروع کر دیں، اپنے گھروں میں آپ جو ہے اس پیار اور محبت کی فضا کو عام کریں۔ حکایت صحابہ ہم نے ایک کتاب چھاپ کر آپ کے حوالے کی ہے، اس میں صحابہ کرام کے تذکرے، آپس کی رشتہ داریاں، اس کی تعلیم اپنے گھروں میں شروع کریں۔ روزانہ جیسے درس یہاں ہو رہا ہے، آپ اپنے گھر میں درس شروع کر دیں، اپنے بچوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو صحابہ کے واقعات سنائیں، تاکہ ان کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا ہو۔ صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور اس سے نفاق اور اس سے کفر دور ہوتا ہے، اور دل میں ایمان کی تازگی آتی ہے، لہذا اسے بھی عام کریں، اور حضرت امیر معاویہ کے نام کو بھی عام کریں۔ اور ایک نعرہ جو آپ سبھی سنتے رہتے ہیں وہ ہے واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ اس کی تاثیر بتاتا ہوں، اپنے دروازے پہ لکھ دو، کوئی کھٹمل شٹمل اندر، اپنے چوک پہ لکھ دو، کوئی کھٹمل شٹمل ادھر، چوراہے پہ لکھ دو، کھٹمل شٹمل ادھر، آپ اپنی موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ لکھ دو۔ آپ کو دیکھنا دور کی بات، وہ آپ کی گاڑی کو بھی نہیں دیکھ